انڈونیشیا میں سب ایک آتش فشاں پھٹا۔ جب وہ آتش فشاں پھٹا اور اس سے بہت زیادہ تباہی ہوئی، وہ آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن سلفر آکسائڈ ہے، بہت سے کیمیکلز فضا میں چلے گئے۔ فضا میں جانے کی وجہ سے وہ سارے کیمیکل جتنے بھی تھے انہوں نے جا کے سورج کے آگے گرد گرد جگہ اپنا لی، جس کی وجہ سے سورج کے آگے آ گئے بادل، اور وہ پورا سال دھوپ نہیں نکلی، سورج کا دھوپ نہیں نظر آئی، جس کی وجہ سے اس سال کو 1816 والے سال کو دا سمر وداؤٹ سن کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اس سال میں نہ پودے اگے، نہ فصل اگی، نہ کوئی خوراک کا بندوبست ہوا۔ اور جب یہ آتش فشاں پھٹنے کے ساتھ یہ پانی کے اندر پھٹی، جس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ حصہ آدھا حصہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی لہر بنی۔ بہت بڑی لہر بننے کی وجہ سے بہت زیادہ لہر آگے آبادیوں میں چلے گئی، جس کی وجہ سے سونامی آئی، اور اس میں 70,000 افراد مارے گئے۔ اور 70 افراد مارنے کے بعد یہ جب لاوا پھٹا، اسی کے 17 سال بعد 1833 میں پھر سے واقعہ پیش ہوا، جس میں یہ دوسرا ایک اور آتش فشاں پھٹا۔ وہ آتش فشاں اس طرح پھٹا کہ وہ بھی سمندر کے اندر پھٹا، اور اس سمندر کے اندر پھٹنے کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ حصہ سمندر میں چلے گیا۔ اور وہ آتش فشاں کی آگ کوئی عام آگ نہیں، لکڑی کی آگ نہیں، وہ آتش فشاں کی آگ ایک لوا کی طرح ہوتی ہے۔ وہ لاوا اتنا تپش والا ہوتا ہے کہ اور وہ جب اس سے اگر وہ کسی جسم کو چھو بھی جائے، ہوا بھی اس کی، وہ جسم کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اور جب یہ پھٹا اور جب لہریں آئی، لہر آنے کی وجہ سے اتنی تیز آواز کانوں میں پڑی کہ جس کے بارے میں قرآن مبارک میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب کو ایک آواز سنائی جائے گی جس سے وہ اپنے فنا ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح کی آواز آئی، اور اس آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی۔ اور آپ کو چاہیے اور مجھ کو بھی چاہیے، اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔